close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ایجوکیشن فار آل. دوستو آج کی کلاس سے پہلے ہم نے بات کی تھی بلوم ٹیکسونومی کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہم نے کوگنیٹیو ڈومین کی جو مختلف سٹیجز ہیں، نالج ہو گیا، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. اور اس سے پہلے ہمارے 6 لیکچر ہو چکے ہیں جو کہ سابقہ پی ایس سی اور این ٹی ایس کے پیپرز پر مشتمل ہیں. آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ سے سابقہ لیکچرز کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو دوستو آج کی کلاس میں ہم نے این ٹی ایس کے ایک اور پیپر کو سالو کرنا ہے. تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف. آج کا ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے، خط لکھا جائے گا فعل کی کون سی قسم ہے؟ اے ماضی، بی مستقبل، سی مضارع، ڈی مجہول. تو ڈیئر فالوورز، خط لکھا جائے گا، اگر ہم جملے پہ غور کریں تو اینڈ پہ گا آ رہا ہے. اگر ہم ماضی کی بات کریں فعل ماضی کی، تو اس کے اینڈ پہ الف چھوٹی ہے، بری نون گنہ وغیرہ آتا ہے. جیسے خط لکھا گیا تھا ہو گیا، یا پھر خط لکھا گیا ہو گیا، تو یہ ماضی میں آئے گا. اور سی آپشن کی اگر ہم بات کریں فعل مضارع کی، تو فعل مضارع کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں. حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. جیسے عدیل کھانا کھائے، تو اس میں حال بھی موجود ہے اور مستقبل بھی موجود ہے. اور اگر ہم مستقبل کی بات کریں بی آپشن کی، تو اردو فقرے کے آخر میں گا، گی، گے وغیرہ آتا ہے. تو خط لکھا جائے گا، پھر یہ کون سا فعل ہوا ڈیئر فالوورز؟ مستقبل. بی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے جی، مسافر کا متضاد کیا ہے؟ اے سوار، بی رابڑو، سی مقیم اور ڈی پیدل. ڈیئر فالوورز، یہ بہت آسان ایم سی کیوز ہے. اس کا رائٹ آنسر کیا ہے جی؟ سی مقیم، وہاں رہنے والا جو ہوتا ہے، اور مسافر جو ہوتا ہے وہ سفر میں ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا ایم سی کیوز ہے، آنکھ کا تارا ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو ڈیئر فالوورز، آج ہم نے اسی ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے کہ مرکب کیا ہے، مرکب کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہیں. تو آنکھ کا تارا ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرکب ہے، مرکب عطفی ہے، مرکب اضافی ہے، یا ڈی یہ ترکیب ہے. تو اس حوالے سے ہم ان چاروں سٹیپس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ مرکب کیا ہے، مرکب عطفی کیا ہے، اور مرکب اضافی کیا ہے، اور مرکب کی کون کون سی ٹائپس ہیں. کیونکہ یہ جو مرکب کی ٹائپس ہیں یہ ہر پیپر میں تقریباً آئی ہوئی ہیں. چاہے آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی بات کریں، پبلک سروس کمیشن آزاد کشمیر کی بات کریں، یا این ٹی ایس کی بات کریں، تو ہر بار کوسچن ضرور آتا ہے مرکب اور مرکب کی ٹائپس میں سے. تو ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیں. تو ڈیئر فالوورز، جیسے کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب ہے کیا. مرکب یا کلام، دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں. جیسے نیک بزرگ، تاریک رات، لمبی زندگی. یہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہے. ڈیئر فالوورز، نیک بزرگ 2 ہو گئے، تاریک رات یہ بھی 2 لفظ ہو گئے. تو اس لیے 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ کلام یا مرکب. مرکب یا کلام کی قسمیں، ایک پہلے اس کی قسم ہے مرکب ناقص، اور دوسری کون سی ہے؟ مرکب تام. اب یہ جو ایم سی کیوز میں اس نے پوچھا ہے، یہ مرکب ناقص کی دونوں اقسام میں بی اور سی، مرکب عطفی اور مرکب اضافی. تو آج ہم مرکب ناقص کی تمام جو اس کی اقسام ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ڈیئر فالوورز، مرکب ناقص کی ہم ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں پہلے. مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، بلکہ کہنے والے کا مقصد ابھی پورا نہ ہو. جیسے نمبر 1 دن رات، شریف بزرگ، روشن صبح، تیز رفتار ٹائیگر. اب دن اور رات کے بارے میں بات تو کی گئی ہے، لیکن واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ دن اور رات کیا ہوا. شریف بزرگ، کون سے بزرگ شریف ہے؟ مطلب معنی جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا. ان مرکبات سے کہنے والے کا مقصد سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آتا، لہٰذا یہ تمام مرکبات ناقص ہیں.
مرکب ناقص کو کلام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نیچے آج ہم نے اس کی ٹائپس پڑھنی ہے اچھے طریقے سے، کیونکہ یہ ہر پیپر میں آئی ہوئی ہیں ڈیئر فالوورس، تو ان کو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، اور پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو ڈیئر فالوورس، مرکب ناقص کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی، نمبر 3 مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب تابع موضوع، مرکب تابع محمل۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، پہلی ٹائپ ہے جو مرکب اضافی، ایسا مرکب جو مضاف الہی اور حرف اضافہ سے مل کر بنتا ہے، مرکب اضافی کہلاتا ہے، جیسے بادشاہ کا ملک، امن کا گھر۔ ان جملوں میں بادشاہ، امن، مضاف الہ کا کیا ہے جی حرف اضافت، ملک، گھر مضاف ہیں۔ ڈیئر فالوورز، آپ اس جملے پہ غور کریں کہ بادشاہ کا گھر، تو بادشاہ اس میں کیا ہے مضاف الہ، بادشاہ کیا ہو گیا مضاف الہ، اور کا کیا ہو گیا حرف اضافت، اور ملک اس میں کیا ہے ڈیئر فالوورز، ملک کیا ہے مضاف ہے، اور یہ تینوں جس میں شامل ہوں، مضاف الہ، حرف اضافت اور مضاف، یہ تینوں اس ترتیب سے اگر ہوں تو وہ کیا کہلاتا ہے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ تو اضافت کیا ہے دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ دو اسموں میں تعلق پیدا کیا گیا ہے، کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ بادشاہ کا گھر، کا جو ہے وہ کیا ہے حرف اضافت ہے۔ حروف اضافت کا کی کے اضافت کی علامت ہیں، یعنی دو اسموں میں اضافت کے لیے ان حروف کا استعمال کرنا ضروری ہے، انہیں حروف اضافت بھی کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائپ ہم دیکھتے ہیں جی، دوسرے نمبر پہ آتا ہے مرکب توصیفی، وہ مرکب جس میں اسم کے ساتھ اس کی اچھی یا بری صفت بھی شامل ہو، یعنی اسم کے ساتھ اس کی صفت کا ذکر بھی کیا گیا ہو، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ ایسا مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں موصوف کون ہے؟ جس کی صفت بیان کی گئی ہے، جس کی کوئی تعریف بیان کی گئی ہے، وہ کون ہو گیا؟ موصوف ہو گیا، اور صفت اس کی جو خوبی ہے، خوبی کو صفت کہتے ہیں۔ مثلا نیک لڑکا، اب اس میں آپ دیکھیں تو نیک تو صفت ہو گئی اس کی، اور موصوف کون ہے؟ لڑکا موصوف ہے۔ بدترین دشمن، بدترین جو ہے یہ اس کی صفت ہے، اچھائی یا برائی بیان کی گئی، اور دشمن کیا موصوف ہے۔ گرم چائے، درجہ بالا مرکبات میں لڑکا اسم ہے اور نیک اس کی صفت ہے، دشمن اسم ہے جبکہ بدترین اس کی صفت ہے۔ چائے اسم اور گرم اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جس موصوف کون ہے؟ جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جس کی صفت بیان کی جائے، جیسے اکرم اچھا لڑکا ہے، تو اکرم کی صفت بیان کی گئی ہے، اکرم کیا موصوف ہے۔ تو وہ مرکب جس میں اسم کے ساتھ اس کی اچھائی یا بری صفت بھی شامل ہو، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ اچھی یا بری اس کی کوئی صفت بھی ساتھ بیان ہو تو مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مرکب توصیفی کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ایگزامپلس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پاز کر کے یہ آپ لکھ لیں نوٹس پر، بہت ہی امپارٹنٹ لیکچر ہے آج کا۔ مرکب عطفی کی طرف آتے ہیں۔ معطوف علیہ، معطوف اور حرف عطف کے مجموعے کو مرکب عطفی کہتے ہیں، جیسے قلم اور دوات، سیب اور انگور۔ حروف عطف دو اسموں کو ملانے کے لیے اردو زبان میں اور فارسی زبان میں واو استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ تو ڈیئر فالوورز، حروف عطف کون سے ہوتے ہیں؟ یہ بھی بات آپ کو ذہن میں رکھنے کی ہے۔ یہ حروف عطف کے بارے میں اکثر وہ کوسچن پوچھ لیتے ہیں حروف عطف کے بارے میں، کہ واو ہو گئی یا اور ہو گیا، یہ کیا ہیں جی؟ حروف عطف ہیں۔ اور معطوف علیہ، حرف عطف سے پہلے آنے والے اسم کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ معطوف حرف عطف کے بعد آنے والے اسم کو معطوف کہتے ہیں۔ اب یہ کس کا مجموعہ ہے جی؟ اب نیچے آپ اگزامپل دیکھ لیں اگر ایک، تو آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ مرکب عطفی کی مزید مثالیں دیکھیں۔ اردو زبان میں سیب اور آم، اب یہاں پہ آپ ذرا غور کریں، سیب اور آم، تو اوپر ہم اگر دیکھیں تو
یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا ہے، یہ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں، حروف عطف سے پہلے آنے والے اسم کو معطوف الہی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، حروف عطف اس میں کیا ہے، سیب اور عام حروف عطف ہے، اور اس سے پہلے سیب آیا ہے، تو سیب کیا ہے جی، معطوف الہ ہے، معطوف الہ ہو گیا، یہ کیا سیب ہو گیا، اور حروف عطف کے بعد عام آیا ہے، تو عام کیا ہو گیا، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، حروف عطف کے بعد آنے والے اسم کو معطوف کہتے ہیں، تو عام کیا ہو گیا، معطوف۔ اسی طرح کاپی اور کتاب، کاپی کیا ہو گیا، معطوف الہ، اور حرف عطف ہو گیا، اور کتاب کیا ہو گیا، معطوف ہو گیا۔ تو اسی طرح دوستو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ نیچے ایگزامپلس بھی دی گئی ہیں، ان کو آپ پاز کر کے اسکرین کو اچھی طریقے سے ان کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو مرکب عطفی کیا ہے، معطوف الہ، معطوف اور حرف عطف کے مجموعے، ان تینوں کا جب مجموعہ ہوگا معطوف الہ، معطوف اور حرف عطف کے مجموعے کو مرکب عطفی کہتے ہیں، جیسے قلم اور دوات، سیب اور انگور۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آرام سے۔ اب ہم نیچے آتے ہیں، مرکب عددی، وہ مرکب جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے۔ آپ دیکھیں عددی کتنے عدد ہے جی، 12 عدد ہے، 20 عدد ہے، 24 عدد، 2 عدد بولتے ہیں نا ہم، تو یہ عددی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ مرکب جو کسی شے کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے مرکب عددی کہلاتا ہے۔ مرکب عددی اسم عدد اور اسم معدود کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے 10 کتابیں، 20 امرود، 30 جوتے۔ ان مثالوں میں 10، 20 اور 30 اسم عدد ہیں، جبکہ کتابیں اور امرود معدود ہیں۔ تو پانچواں جی مرکب اشارہ یا مرکب اشاری۔ اسم اشارہ اور اسم مشار الہ کے مجموعے کو مرکب اشاری کہتے ہیں، یعنی دو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں کسی اسم کے لیے اشارہ معلوم ہو، جیسے یہ گھر، وہ مدرسہ۔ ان مثالوں میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں۔ اب اسم اشارہ کی آگے کچھ ٹائپس بتائی گئی ہیں۔ اسم اشارہ قریب، وہ اسم جو قریب کے شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے اسم اشارہ قریب کہتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں یہ اشارہ قریب ہے۔ اسم اشارہ بعید، وہ اسم جو کسی دور کی چیز، شخص، جگہ کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم اشارہ بعید کہلاتا ہے۔ وہ مطلب دور کی چیز وہ ہو گئی، پاس کی چیز کے لیے قریب والا اشارہ یہ ہو گیا۔ اسم مشار الہ، جس شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم مشارہ الہ کہتے ہیں، مطلب جس کی طرف کیا گیا اشارہ، لڑکا ہے، لڑکی ہے، یا کوئی بھی ہے، اس کا نام پکار کے، تو اسے مشار الہ کہتے ہیں۔ آ گیا مرکب جاری، ایسا مرکب جو حرف جار اور اسم مجرود سے مل کر بنتا ہو، اسے مرکب جاری کہتے ہیں۔ حروف جار، ایسے حروف جو فعل کا فاعل سے اور اسم کا خبر کے ساتھ تعلق پیدا کرے حروف جار کہلاتے ہیں، جیسے میں، سے، تک، اوپر، پر، لیے، آگے، پیچھے، باہر، اندر، درمیان۔ اسم مجرود، جس اسم کے ساتھ حروف جار استعمال ہوتا ہے اسے اسم مجرود کہتے ہیں، مثلاً گھر میں، چھت پر۔ ان مثالوں میں اور پر حروف جار، جبکہ گھر اور چھت اسے مجرود ہیں، اسم مجرود ہیں۔ مرکب تابع موضوع، مرکب تابع موضوع، ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک لفظ بامعنی اور دوسرا بے معنی ہو، اس کو تابع موضوع کہتے ہیں، جیسے دیکھ بھال، دانا پانی، تو اسے کیا کہتے ہیں جی، تابع موضوع۔ ایک کا معنی ہے اور دوسرا بے معنی ہے۔ دیکھ بھال، بھال جو ہے کیا بے معنی ہے، دانا پانی، دانا جو ہے اس کو بے معنی کے طور پر لیا گیا ہے۔ ایسے الفاظ کے مجموعے کو مرکب تابع موضوع کہتے ہیں۔ مرکب تابع محمل، ایسے دو الفاظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ محمل لفظ بلا ضرورت استعمال ہوتا ہے، جیسے جھوٹ، موٹ، حلت، ملت۔ ایسے الفاظ کے مجموعے کو مرکب تابع محمل کہتے ہیں۔ تو دوستو اب ہم ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا جو آنسر تھا وہ کیا آنسر بنتا ہے آج کی اس تمام سٹڈی کے بعد۔ تو دوستو اس میں کیا ہے، آنکھ کا تارا۔ دیکھیں کا لفظ استعمال ہوا ہے، آنکھ کا تارا،
ترکیب کے اعتبار سے کیا مرکب ہے، مرکب عطفی ہے، مرکب اضافی ترکیب ہے، تو یہ کیا بنتا ہے مرکب اضافی. ایک بار ہم پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن شاید آپ بھول گئے ہوں گے، مرکب اضافی کی کیا ڈیفینیشن تھی. تو یہ رہا مرکب اضافی، ایسا مرکب جو مضاف، مضاف الہ اور حرف اضافہ سے مل کر بنتا ہے، مرکب اضافی کہلاتا ہے. جیسے بادشاہ کا ملک، امن کا گھر. دیکھیں اس میں کا استعمال ہوا ہے، ہر جملے میں کا استعمال ہے نا. ان جملوں میں بادشاہ، امن، مضاف الہ اور کا جو ہے حرف اضافت، ملک، گھر مضاف ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارا جو رائٹ آنسر بنتا ہے ڈیئر فالوورز وہ کیا ہے جی، مرکب اضافی. مٹھی گرم کرنا ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے، مٹھی گرم کرنا مطلب اپنا یہ ایک محاورہ ہے. تو اگر ہم محاورے کی شارٹ سی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں، ضرب المثل بھی ہے یہاں پر، مجاز بھی ہے. تو مجاز تو ہے نہیں، نہ ہی ترکیب ہے. یہ بی اور سی تو بالکل بھی نہیں ہے، اس کو تو ہم کراس کر لیتے ہیں پہلے ہی. ٹھیک ہے، اب اے اور سی کا جو آپشن رہ گیا ہے مٹھی گرم کرنا. تو ضرب المثل کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. کہاوت یا جملہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے اسے ضرب المثل کہتے ہیں یا ضرب المثال کہتے ہیں. انسانی تجربات میں ڈیئر فالوورز جب کوئی واقعہ صحیح اور سچا ثابت ہو جائے تو وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور بعد میں لوگ کسی ضرب المثل کو اپنی گفتگو میں موقع کی مناسبت سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسی کئی ضرب المثال ہیں جو تجربے اور مشاہدے کا نچوڑ ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مسئلے پر بات کرنے والے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے یا کبھی کبھار طنز کے طور پر بھی انہیں استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ضرب مثال ہو گیا. اس کے بعد محاورہ کیا ہوتا ہے ڈیئر فالوورز. محاورہ جو ہوتا ہے، محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنے لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی دے، محاورہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر دانت کھٹے کرنا. اس محاورے کے لغوی معنی تو یہ ہوں گے کہ کوئی چیز آم یا لیمو وغیرہ مل کر کسی کے دانت کھٹے کر دینا، لیکن اہل زبان اس محاورے سے شکست دینا مراد لیتے ہیں. تو اس حساب سے پھر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک محاورہ ہے مٹھی گرم کرنا، مطلب اپنا مطلب نکالنا. تو یہ کیا ہے ڈیئر فالوورز، آپشن اے از دی رائٹ آنسر، محاورہ. امی نے کھانا پکایا. امی گرامر کی روح سے کیا ہے، اے حرف، بی اسم، سی فعل، ڈی فاعل. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے جی، بی اسم. تو ڈیئر فالوورز آج آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، مجھے یقین ہے. آپ سلائیڈ کو پاز کر کے تمام ایگزامپلس جو میں نے پیچھے دی ہیں، جتنی بھی ڈیفینیشنز ہم نے آج اردو گرامر کی، جو اردو کی ٹرمز ہیں، ہم نے ان کو سیکھنے کی کوشش کی. آپ سلائیڈز کو پاز کر کے ان کے نوٹس آپ بنا سکتے ہیں، بہت ہی آسان الفاظ میں لکھی گئی ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے اس کو لائک کر دیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں. انشاءاللہ آگے ایک اور NTS کے پیپر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we